اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذی، وہ جو یکذب بالدین، دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین کی یکذب، اسی سے کذب نکلا، جھوٹ بولنا۔ جو بندہ دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، فذالک الذی یدع الیتیم، دین کو کیسے جھٹلاتا ہے، دین کو جھوٹا کہتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کی۔ کیا آپ نے میرے حبیب اس بندے کو دیکھا ہے؟ پھر آگے اس کی علامات بیان فرمائیں خالق کائنات نے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب یاد رکھے دین کیا ہے؟ دین عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ جو عقائد ہیں انہی کو ایمان بھی کہتے ہیں، اور آپ اور میں نے بچپن سے ایمان مفصل زبانی یاد کی ہوئی ہے ایمان کی تفصیل کے باب میں۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، جنت اور دوزخ کو ماننا، بعث بعد الموت کو ماننا، یہ دین ہے۔ اور اس میں جو دوسرا حصہ ہے دین اسلام کا وہ ہے اعمال، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حقوق العباد میں والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق۔ تو دین اسلام جو بنتا ہے وہ عقائد یعنی ایمانیات اور اعمال سے مل کے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ وہ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا دین کو جھٹلانے میں وہ عقائد اسلامیہ کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا اس لیے اللہ تو فرما رہا ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کو نہیں مانتا؟ کیا وہ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے تشریف فرما ہونے والے رسولوں اور نبیوں کو نہیں مانتا، نازل کی گئی کتابوں کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، بعث بعد الموت کو نہیں مانتا؟ وہ جو دین کا جھٹلانے والا ہے اللہ ہے کون؟ وہ فرمایا وہ جو دین کا جھٹلانے والا ہے فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے دین کو جھٹلانے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینے کا مطلب ایک فزیکلی کوئی یتیم تیری بارگاہ میں آ گیا ہیلپ کے لیے، تو نے فزیکلی پریکٹیکلی اس کو دھکا دے دیا، یہ تو سادہ معنی آ گیا کہ تو نے یتیم کو دھکے دیا۔ فرمایا جس نے یتیم کو دھکا دیا، دیکھنے میں تو ایک مارے بندے کو وہ دھکا دے رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اس نے یتیم کو دھکا نہیں دیا، یہ تو دین اسلام کا جھٹلانے والا ہے، یہ تو دین اسلام کی تکذیب کرنے والا ہے، یہ تو دین اسلام کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یتیم کو دھکا دے رہا ہے۔ اور یتیم کو دھکا دینے کا دوسرا معنی یہ ہے یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے۔ یتیم کو فزیکلی دھکا نہیں دے رہا، یتیم اپنی حاجت پیش کر رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا، اب میرا کمانے والا کوئی نہیں رہا، گھر کا نظام چلانے والا، گھر کا کفیل ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، ضائع ہو گیا، گھر کا کفیل کوئی نہیں، اور اس نے آ کے اپنی حاجت پیش کر دی، تو آگے سے بندے نے اس کی حاجت کو رد کیا، کہتا جا میں تیری ہیلپ کیوں کروں؟ وہ کافروں والا معاملہ کہ جب انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غریبوں کی مدد کرو، کافر آگے سے کہنے لگے کہ ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ اگر ان کی مدد ہی کرنا ہوتی تو اللہ خود کر دیتا،
ہمارے اوپر کیوں ڈال دیا کہ ہم مدد کریں؟ یہ تو کافروں کا نظریہ ہے کہ غریب مسکین اور یتیم کی ہم مدد کیوں کریں؟ اگر اللہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تو خود کرتا، اگر ان کو اللہ مدد کرنا چاہتا تو اللہ ان کو مجبور کرتا ہی نہ، مقہور بناتا ہی نہ، ان کو یتیم بناتا نہ، ان کو حاجت مند ہی نہ بناتا۔ یہ تو قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ کافر یہ کہتے تھے ہم کیوں مدد کریں؟ تو جو یتیم کو فزیکلی دھکا دے یا یتیم کی حاجت کو رد کرے، یتیم کی مدد کر سکتا ہے مگر وہ کہتا ہے جاؤ میں نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس نے یتیم کو دھکا دیا، یعنی یتیم کی حاجت کو رد کر دیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انہیں حق سے، یتیم کو حق سے محروم کرے، یعنی یہ خود اس کی یتیم کفالت میں آ گیا اور اب یہ اس کا حق مار رہا ہے۔ یعنی بچہ کوئی ایسا نابالغ تھا جو اس کی کفالت میں آیا، اس کا باپ فوت ہو گیا اور اب لوگوں نے اور معاشرے نے مل کے کہا تو اس کی کفالت کر، اب یتیم کا سارا مال اس کو مل گیا، اب یہ یتیم کا حق مارنے لگ گیا، یتیم کا حق کھانے لگ گیا اور جو یتیم کا حق تھا اس سے اسے محروم کرنے لگ گیا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اے حبیب آپ نے دیکھا وہ بندہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے، کون؟ کہا جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو اس کی حاجت کو رد کرتا ہے اور جو اسے حق سے محروم کرتا ہے، یہ یتیم کی کفالت نہ کرنے والا، اسے دھکا دینے والا، اسے حاجت سے محروم کرنے والا اور اس کے حقوق کو روک لینے والا، یہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے۔ پھر دوسری علامت بیان فرمائی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا اے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے، دین کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، پہلے درجے میں خود بھی حاجت مند اور ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتا، اور پھر معاشرے کے اندر افراد میں ترغیب اور موٹیویشن بھی پیدا نہیں کرتا کہ لوگوں آؤ فلاں غریب ہے، مسکین ہے، فلاں محتاج ہے، اسے کھانا کھلا دو، اس کے کھانے کا بندوبست کر دو، اس کی حاجات کو پورے کرنے کے لیے کوشش کر لو۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ جو مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے کی موٹیویشن پیدا کرتا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے، یہ پریکٹیکلی دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والا، صفت ایمان مفصل بھی زبانی یاد ہے اسے، صفت ایمان مجمل بھی زبانی یاد ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، اس کے اسماء کو مانتا ہوں، اس کی صفتوں کو مانتا ہوں، اس کے میں سارے حکموں کو مانتا ہوں، مگر پریکٹیکلی حال اس کا یہ ہے کہ یہ یتیم، مسکین، غریب اور محتاج کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ دین کا جھٹلانے والا ہے۔ تیسری نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے، ایک تو یتیم کو دھکا دیتا ہے، دوسرا یہ مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں، کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور یہ تیسرا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں، اور یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ربط ہے۔ اتنا مضمون بیان کیا، آگے خالق کائنات فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ بھائی یہ نمازی غریب کو دھکے دینے کی بات ہو رہی ہے، مسکین محتاج کو کھانا جو نہیں کھلاتا اس کی بات ہو رہی ہے، دین کو جو جھٹلا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، دین کو جھوٹا کہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، بھوکے کو کھانا جو نہیں کھلاتا نہ ترغیب دیتا ہے بات تو اس کی ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے
نمازی یہاں کیسے آ گئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمازی اس لیے آ گئے کہ انہیں اللہ کا حق تو یاد ہے، بندے کا حق یاد نہیں۔ وہ نمازی جو حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے مگر اس کے سامنے کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی حاجت مند اور ضرورت مند پھر رہا ہے، یہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی یتیم معاشرے میں چل رہا ہے، یہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، مگر یہ نماز میں تو لگا ہوا ہے، یتیم اور مسکین کی مدد کی طرف متوجہ نہیں۔ خالق کائنات فرما رہا ہے فویل للمصلین، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ نماز سے غافل کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ نماز سے غافل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پڑھتا تو ہے، تیز تیز نماز پڑھتا ہے، اس کے ارکان سکون کے ساتھ ادا نہیں کرتا۔ اور نماز سے غفلت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ حقوق اللہ پورا کر رہا ہے مگر جو نماز کی روح ہے اس کی طرف متوجہ نہیں۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے تم اکیلے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ پڑھو جہاں اللہ کی مخلوق تیرے ساتھ شامل ہو جائے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں۔ مالک فرماتا ہے کہ جب تو لوگوں کے ساتھ مل کے میری بارگاہ میں حاضری دے تو 25 گنا سے لے کے 500 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اب تیری نماز کا ثواب زیادہ کیسے ہو گیا؟ اب تیرے ساتھ اللہ کی مخلوق شامل ہو گئی۔ جب تیری عبادت میں اللہ کی مخلوق شامل ہو جائے تو مالک تیرے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حقوق اللہ تمہیں یاد ہیں، حقوق العباد یاد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد انہیں یاد نہیں، اور حال ان کا یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ہم یراؤن، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقوق اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے۔ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے، لوگ کہیں گے یہ تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا یہ جو لوگوں کے لیے عبادت کر رہا ہے یہ دین کا جھٹلانے والا ہے۔ آیت لوٹ جائے گی پہلی آیت کی طرف، یہ مضمون لوٹ جائے گا جہاں سے اللہ نے بات شروع فرمائی سورۃ الماعون کی۔ کہا یہ جو نماز میں ہلاکت کا باعث بننے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تو نماز تو پڑھتا ہے، تمہیں بندوں کا حق یاد نہیں، تمہیں بندے یاد نہیں، اور آگے فرمایا حال تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے عبادت بھی نہیں کرتے، وہ بھی دکھلاوے کے لیے کرتے ہو۔ اور آخری جملہ وہ سادہ جملہ ہے اور مضمون وہی چل رہا ہے، اللہ کے بندے کی مدد کرو، اور مدد کرنے میں آخری حد یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ یتیم کی کیا ہیلپ کرے گا؟ دین کا جھٹلانے والا ہے یہ کیا دین کو جھٹلانے والا؟ یہ تو وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ ہے جو مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے، یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، یہ وہ ہے جو عبادت بھی کرتا ہے تو دکھلاوے کی کرتا ہے۔ اور یہاں مضمون اللہ نے ختم فرمایا، کہا حد تو یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ برتنے کی، استعمال کرنے کی عام چیز تھوڑے وقت کے لیے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو نہیں دیتا۔ تھوڑی سی چیز جو بندہ یوز کرے اور استعمال کر کے واپس کہا تیری مہربانی تو نے یہ چیز مجھے تھوڑی دیر استعمال کے لیے دی، یہ پرماننٹ کسی کو کیا کھلائے گا؟ یہ کسی یتیم مسکین کا سہارا پرماننٹ کیسے بنے گا؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے برتنے کے چیز کسی مسلمان بھائی کو نہیں دیتا۔ کہا بات یاد رکھو، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرتا
ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرما رہا ہے پیارے آپ نے اس بندے کو دیکھا جو دین کا جھٹلانے والا ہے، جو مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرتا، جو مجبور بندے کی ہیلپ نہیں کرتا، جو یتیم کا سہارا نہیں بنتا، جو مسکین کا آسرا نہیں بنتا، جو نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز کی روح یہ ہے حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرو، جو نماز تو پڑھتا ہے مگر عام استعمال کی چیز بھی اپنے مسلمان بھائی کو نہیں دیتا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یہ دین کا ماننے والا ہے ہی نہیں، یہ تو دین کا جھٹلانے والا ہے۔